توحید کا انجیکشن سب سے پہلے لگنا چاہیے. فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنبِكَ. عزیزان محترم، میں سیدھا نبوی سیرت کے مطابق آپ کو آگے لے جا رہا ہوں. مسلمانوں کے اندر آج وہ پیاس، وہ تڑپ ہونی چاہیے جو صحابہ کے اندر تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم راتوں کو اٹھ کے بیدار ہوتے، دعائیں کرتے اپنی امت کے لیے. یہ امت تیار کرنے میں آپ نے خون پسینہ ایک کیا ہوا ہے. آپ نے مار کھائے، آپ نے گالیاں سہیں، آپ نے ظلم برداشت کیے. آپ کے صحابہ نے یہ تمام قربانیاں پیش کی، تب یہ اسلام آج ہم تک پہنچا ہے. آپ بھارت کے اندر رہتے ہوئے شکر ادا کیجئے کہ الحمدللہ ہمارا بھارت، ہمارا ملک اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے. الحمدللہ انتہائی زرخیز ہے ہمارے لیے ہر اعتبار سے. اور چند بھونکنے والے لوگ تو وہ مت دیکھو، یہ تو ہر دور میں بھونکتے ہیں. ان کو بھونکنے کی عادت پڑی ہوئی ہے، ان کو بھونکنے دیں بیماری لگی ہوئی ہے. لیکن اس بھارت کے اندر 80 سے 90% ایسے برادران وطن موجود ہیں جو مختلف دھرم، تم مسلمان نہیں ہیں، لیکن وہ آپ سے محبت کرتے ہیں، لین دین کرتے ہیں، آپ کے ساتھ مل جل کر رہنا چاہتے ہیں. وہ 2 4 10 انگلیوں پہ گنے ہوئے چنے لوگ ہیں جو شرارت اور بدمعاشی کے بغیر ان کا پیٹ نہیں بھرتا. بس وہ اللہ تعالیٰ ان سے نپٹ لے گا انشاءاللہ تبارک تعالیٰ. لیکن ہم کو صحیح ہونا پڑے گا. ہمیں قرآن کے مطابق اپنی زندگی، اپنا اخلاق، اپنا عقیدہ، سب سے پہلے عقیدہ ہے نبوی سیرت میں. اللہ کے نبی کی سیرت ہی یہی ہے کہ سب سے پہلے آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے توحید کی دعوت دی ہے. سب سے پہلا سیرت کا یہ پہلا طریقہ ہے. سیڑھی چھوڑ کر فٹ سے چھت کے اوپر نہیں جا سکتے آپ. توحید یہ پہلا زینہ ہے، پہلی سیڑھی ہے. یہاں سے آغاز ہوگا آپ کی زندگی کا، آپ کے بچوں کا، اپنی بیوی کا، آپ کے اپنے بچیوں کا، سب کا. اس کے لیے آپ کو ایسا مدرسہ اور ایک ایسا اسکول یا ایسا سینٹر مضبوط ہونا پڑے گا جہاں آپ ہر بچے اور ہر بچی کو بہترین موحد بنائیں. اس کے بعد آپ آگے بڑھیں. عقیدہ، اس کے بعد اعمال، نماز، روزے، حج، زکوٰۃ. آپ کیا سوچتے ہیں؟ آپ اسلام کی تعلیمات کو اپنے پیروں سے رونقتے ہوئے آپ بڑے سب کی نظروں میں معتبر بن جائیں گے؟ کبھی نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھو، کبھی نہیں ہو سکتا. برسا برس سے ہم یہ دیکھ رہے تھی بھارت کے اندر جو اسلامی تہذیب و تمدن کی چادروں کو پھینک کر اور اسلامی طور اور طریقے اور آداب اور اخلاق کے جو زیورات ہیں ان کو نکال کر جنہوں نے کافروں جیسے عادات اور اطوار اور تہذیب و تمدن اپنا لیے، وہ کہاں گئے؟ آج ان کو کوئی پوچھنے والا. ایک محسن نام کا تھا، وہ جا کے پتہ نہیں تیاگی سنگھ بن گیا. سوچتا ہے یہاں بہت ساری چیزیں ملیں گی، آج اس کو وہیں موت نظر آ رہی ہے. اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے. وہ پہلے بھی ہدایت پہ نہیں تھا، وہ تو خیر اب بھی کیا، بہرحال اللہ کی مرضی ہے. اس کے بندے، ہمارے باپ کا کیا ہے؟ اگر کسی کو وہ چاہے تو ابو جہل کو جہنم میں ڈال دے، ابو لہب کو جہنم میں ڈال دے. چاہے تو عمر جیسے سخت دشمن کو اسلام کی دولت عطا کر کے جنت میں ڈال دے. اس کی مرضی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں؟ اس کا دین ہے. تو ہمارا کردار نبوی کردار ہونا چاہیے. اس ملک کے اندر بہت بہترین ماحول ہے. ہمیں اس ماحول کے لیے دعا کرنا چاہیے، اپنے وطن کے لیے. اور کبھی ہمیں اس وطن کے لیے زحمت کا سبب نہیں بننا چاہیے کسی کے لیے کہ وہ ہمارے اوپر انگلی اٹھائیں، ارے یہ مسلمانوں نے، ارے یہ نہ 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 نہ. ہمیں اپنا اخلاق، اپنا کردار، اپنی تہذیب، اپنا تمدن بڑے خود سے اپنا کر کے اور آگے بڑھنے کی ضرورت ہے. قریے قریے، بستی بستی کے اندر علماء ہونے چاہیے، دعات ہونے چاہیے، مدارس ہونے چاہیے. مساجد کو آپ صرف 5 وقت کی نمازوں کا سینٹر نہ بنائیں، بلکہ ہمارے نبی کے دور میں سیرت بتاتی ہے کہ یہ مساجد باقاعدہ، یہاں ہاسپٹل بھی قائم کیے جاتے تھے، مشورہ گاہیں بھی تھی، یہاں مشورے ہوتے تھے، یہاں سے وفود دعوت و تبلیغ کے اور فوج کے احکام جاری ہوتے تھے. فوجیں یہیں مسجدوں سے بھیج جاتی تھی جب وہ دور تھا. تو کم از کم اس کو اس حساب سے اپنے مساجد کو کم از کم آباد رکھیں. اور یہ اللہ کا شکر اور احسان ہے کہ اہل حدیثوں کے پاس یہ تمام سب گن موجود ہیں. یہ بھی ہے. لیکن میں عام مسلمانوں کو جو اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، اے میرے مسلمان بھائیوں جو میری آواز سن رہے ہو، اے بھارت کے لوگوں، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، میری باتیں تمہیں تکلیف دے نہ لگیں.
اللہ کی قسم میں تمہارا محسن ہوں، میں تمہیں جنت کی طرف بلا رہا ہوں، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، میں خود بھی جنت میں جانا چاہتا ہوں، تمہیں بھی جنت کی طرف بلانا چاہتا ہوں۔ ہم تو تم سے یہی کہتے ہیں، آؤ بیٹھو، ایک مسئلہ قرآن و سنت کے خلاف بتلا دو، اللہ کی قسم ہے کہ صبح کا سورج بعد میں نکلے گا، توبہ پہلے کریں گے ہم انشاءاللہ تبارک تعالیٰ۔ ہم وہ اہل حدیث ہیں، ہم وہ اہل الحدیث ہیں۔ ہم یہ نہیں کہتے ہم دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، ہم سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں، ہم میں بھی گنہگار موجود ہیں، لیکن اصول کا ہم نے کبھی سودا نہیں کیا ہے، کبھی کمپرومائز ہم نے اصولوں کا نہیں کیا ہے، ہم نے عقیدوں پر کبھی بھی کسی سے بھی مفاہمت نہیں کی ہے الحمدللہ۔ ہم اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، نبی کی امامت اور رسالت میں کسی بھی امتی کو برابر کھڑا نہیں کرتے۔ یہی صحابہ کا منہج رہا ہے۔ قبیلے بنو حنیفہ نے مسیلمہ کذاب کو نبی مانا تھا، نبی کی وفات ہوئی، مسیلمہ کذاب نے نبوت کا دعویٰ کیا۔ وہ مسیلمہ کذاب جو نماز بھی پڑھتا تھا، اس کے ماننے والے قبیلے بنو حنیفہ کے اشہد ان محمد رسول اللہ بھی کہتے تھے، نماز بھی پڑھتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے، حج بھی کرتے، سب کچھ کرتے تھے۔ صرف ایک غلطی انہوں نے کی تھی، مسیلمہ کذاب کے اوپر ایمان لائے کہ یہ بھی رسول ہے، یہ بھی۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کہا، یہ رسول کے بالمقابل اگر کوئی رسول کھڑا کیا جاتا ہے وہ دائرہ اسلام سے باہر ہو جاتا ہے، ہم اسے مسلمان تسلیم کرنے کے لیے تیار، ہم جہاد کریں گے اسے۔ بگل بجا جنگ کا، فوج تیار ہوئی، لوگوں نے کہا بھی ارے وہ کلمہ پڑھتے ہیں، کہا کلمہ پڑھتے ہیں، نبی کے مقابلے میں لایا گیا ہے، نبی کے مقابلے میں، ہمارے نبی کے مقابلے میں کسی کو کھڑا کیا گیا ہے، ہم اسے تسلیم، خاتمیت محمدی پر کوئی داغ لگے ہم اسے برداشت نہیں کر سکتے۔ ابو بکر نے فوری طور کے اوپر فوج بھیجی، اور فوج بھیج کر کے اس کو قلعہ قمع کیا گیا، الحمدللہ گرفتار کیا گیا، مردود کو ختم کیا گیا اس کو۔ تو جب نبی کے مقابلے میں کسی کو نبی یا رسول کا مقام و مرتبہ نہیں دیا جا سکتا، تو بتاؤ کسی اللہ کے بندے کو مشکل کشا اور حاجت روا اور غوث اور قطب اور ابدال کے نام پر ان سے بیٹا اور بیٹی اور انہیں حاجت روا اور انہیں مشکل کشا اور ولایت کا سرٹیفکیٹ تم نے دے کر کے کیا یہ تسلیم کیا جا سکتا ہے؟ اللہ کے برابر کوئی ہو سکتا ہے؟ بولو اے ہندوستان کے مسلمانوں، اپنے آپ کو مسلمان کہنے والوں، مجھے بتاؤ، یہ درگاہ، یہ مزار، یہ شد یہ علم، یہ بزرگوں کے نام پر جو تم ناٹک بندیاں کر رہے ہو، دین بتا رہے ہو، رب کعبہ کی قسم ہے، ارے یہ دین کسی بھی صورت میں ہو ہی نہیں سکتا، یہ اسلام سے اس کا کوئی رشتہ نہیں، کوئی تعلق نہیں ہے، یاد رکھو۔ کس جھانسے میں تم پڑے ہوئے ہو؟ یہ اسلام نہیں ہے، یہ دین نہیں ہے۔ اور اللہ کا ایک بات اور بتاؤں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا شکر ہے، آج کل یہ جو سوشل میڈیا ہے، یہ جو موبائلز ہیں، اس میں بہت اچھی اچھی کلپیں آ رہی ہیں، درگاہیوں کی، مداریوں کی۔ مولوی آج کل بلبلا رہا ہے، اللہ کا اتنا بڑا فضل ہے کہ آپ کلپیں دیکھیں، ان کے مولوی اب درگاہوں کے خلاف تقریریں کر رہے ہیں، چادروں کے خلاف، طواف کے خلاف، اللہ کی قسم بتلا رہا ہوں، نیاز کے خلاف، فاتح کے خلاف، آج ان کی تقریریں موجود ہیں۔ میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، اور کھل جائیں گے 2-4 ملاقاتوں میں، تھوڑی آخری گرتی ہوئی دیوار ہے، اہل حدیث ہو ایک لات مارو، اللہ کی قسم یہ شرک و کفر کے تانے بانے ختم ہو جائیں گے انشاءاللہ تبارک و تعالی۔ اس کی ضرورت ہے آج، یہ ٹمٹماتے ہوئے دیے ہیں، شرک و بدعت کے یہ رسیا، شرک و بدعت کے یہ علمبردار، ان کی کوئی حیثیت نہیں، مکڑی کے جالوں سے بھی کمزور ان کے تانے اور بانے ہیں۔ الحمدللہ تمہیں ضرورت ہے کہ تم ایجوکیشن میں آگے بڑھو، تعلیم، رب کا قرآن، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، اپنے بچوں کو لائر بناؤ، ڈاکٹر بناؤ، عالم بناؤ، حافظ، ہر مسلمان کا بچہ حافظ قرآن ہونا چاہیے انشاءاللہ، ہر بچی، یہ نہیں کہ حافظ بنا دیا بس مصلی کا امام بنانے کے لیے، ڈاکٹر ہو، مصلی کا امام ہو، حافظ قرآن بھی ہو، عالم بھی ہو، حلال و حرام کی تمیز بھی رکھتا ہو۔ ہر مسلمان کو حفظ کرنا چاہیے، ہر مسلمان کو قرآن اور جب میں حفظ کی بات کر رہا ہوں تو قرآن پڑھنا تو بہرحال یہ تو فرض ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آئیے اور آگے بڑھتے ہیں تھوڑا سا، کیونکہ ٹائم بڑی تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ میں ایک اور اہم نقطے کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ نبوی سیرت میں
समाज, ये तो अफराद की तरबियत हुई। समाज के अंदर अल्लाह के नबी ने किस तरह से लोगों की रहनुमाई की और तरबियत की। शादी ब्याह जो हमारे समाज का एक हिस्सा है, हमने आज गैर मुस्लिमों के नक्शे कदम पर चलते हुए उनके बहुत सारे आदात और अतवार, और ये खरबूजा खरबूजे को देख के रंग बदलता है, इसमें कोई शक नहीं। सोहबत सालेह तुरा सालेह कुनत और सोहबत तालेह तुरा तालेह कुनत, नेक लोगों की सोहबत नेक बनाती है और कमीनों की सोहबत तुम्हें कमीना बनाती है। इसलिए हर माँ और बाप अपनी औलाद के ऊपर नजर रखते हैं कि मेरा बेटा किन के साथ खेलता है, कूदता है और किन की सोहबतों में बैठता है। और ये नजर रखना जरूरी भी है, क्योंकि तरबियत का ये भी एक अंदाज है। माशरा तामीर होता है मियाँ और बीवी से। बेहतरीन बीवी का इंतखाब करो। नौजवानों के लिए बड़ा हॉट टॉपिक है ये। वो लोग जो शादी नहीं करते, हमें आज कुछ रजाकार हमारे साथ हैं, हमारे अहबाब, आज पूरा दिन शादी का था टॉपिक। हमारे जमीर भाई के मामा हैं, अल्लाह से दुआ करो ऐसे बहुत सारे मामा हैं, सबकी शादी हो जाए। कहाँ है जमीर भाई? वो इंतजामिया में होंगे बेचारे, तो उनको खपत ही नहीं। सबकी शादी करे अल्लाह ताला। जितने नौजवान हैं 17-18 के बाद अल्लाह सबका निकाह करवाए। और अल्लाह हमारी बहनें, हमारी बेटियां जो भी 16-17 की हैं, अल्लाह ताला उनका भी निकाह करवाए। आमीन या रब्बल आलमीन। और ये शादियां बिल्कुल सादगी के साथ होनी चाहिए। 4 आदमी बैठो, इजाबो कबूल करो, खत्म। लिखा पढ़ाई जो भी आजकल रजिस्ट्रेशन होता है, इमाम साहब लिख पढ़ दें, खत्म हो गई, शादी हो गई। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब वलीमे की तैयारी लड़का करे, लड़का वलीमे की तैयारी। ये नहीं कि बेटी अब ला तो ये बारात जा रही है तो वहां खाना खाने जा रहे हैं, तो वहां बकरे कट रहे हैं, वहां स्टार्टर बनाए जा रहे हैं, लॉलीपॉप बनाए जा रहे हैं, सबके दावतें हो रही हैं। हैदराबाद के करीब ही हो आप, पता नहीं क्या क्या बदबू यहां से, क्या क्या गलत गलत चीजें यहां इंपोर्ट हो रही होंगी, और यहां से वहां तो खैर देहातों तक पहुंचती हैं। यहां भी है बारात वारात चलती है। बोलो, आपकी खामोशी बता रही है मुजरिम हो। हाँ, हराम है ये, याद रखो, हराम काम कर रहे हो। अहले हदीस और नबवी सीरत, नबी की सीरत, बड़ा जिसने भी ये मौजू दिया अल्लाह ताला उसे जज़ाए खैर दे। पता नहीं क्या सोच करके मुझे दे दिया। नबवी सीरत पर टिकाऊंगा मैं लाके, क्या क्या बताऊं मैं। नबवी सीरत में आपको बताऊं, हजरत सैयदना अली इब्न अबी तालिब हाजिर होते हैं, चचा हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, चचेरे भाई हैं, गोया चचा ही हैं फातिमा ज़हरा के। रिश्ता देखें आप। यहां भी कुरैशियों ने नक्शे बरक्शे बताए, बोले ये मामू भी हैं और ये साले भी हैं। मैंने कहा यार ये कैसे हो सकता है, मामू भी हो और साला भी हो। तो यहां रिश्ते अजीब गरीब मुसलमानों में अल्हम्दुलिल्लाह, दादी जब तक भाभी ना बने तब तक रिश्ता मुसलमानों का मुकम्मल नहीं होता। नानी भी भाभी बनती है, ऐसे रिश्ते हमारे जुड़ते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ये अल्लाह का फजल और उसका एहसान है। तुम्हें क्या कह रहा था? सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चचा हैं, फातिमा ज़हरा पली हैं, बड़ी हैं नबी आज़म के साथ। आए अल्लाह के नबी से कहने लगे कि मैं शादी करना चाह रहा हूं आपकी साहबजादी हजरत फातिमा से। मैं बड़ा कल्लाच हूं, भिखमंगा हूं, फकीर हूं, इंटरनेशनल दुनिया का सबसे जलील तरीन आदमी, अपनी बेटी को क्या दोगे? बेगैरत, जाके डूब मर चुल्लू भर पानी में, न हो तो जाकर के ऊपर पहाड़ी पर से अपने आप को मार। उधर दिल्ली के कुर्बोजवार में इतनी गंद मचाई, करोड़ों अमा सोने की प्लेटों में खाने खिलाए जाते। सोचो, बारातियों को बाइक पेश की जा रही है। कितने बाराती आएंगे? सबके लिए बाइक। अल्लाह की कसम बता रहा हूं, जेल में ठोंस दिया गया उसको। पैसे अल्लाह ने दिए हैं तो अल्लाह की राह में खर्च करो, दीन की राह में खर्च करो, इस्लाम के फरोग के लिए खर्च करो। आज के आपके पास अल्लाह ने माल की भी कुव्वत दी है, दौलत की भी कुव्वत दी है, जिस्म की भी ताकत और कुव्वत दी है, खुशहाल बनाए, अल्लाह का शुक्र अदा करो और अल्लाह के दीन पर खर्च करो, अल्लाह के तालीम पर, अल्लाह की तालीम फैलाने पर खर्च करो, अल्लाह के दीन जो फैला रहे उनके ऊपर खर्च करो। ये गलत बात है। नबी की सीरत पढ़ो। नबी की सीरत यह है, महर लाओ,
حضرت علی نے کہا ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. کہنے لگے لاؤ, مرد ہو تو لاؤ, ہماری طرح بھکاری بن کے نہیں مانگتے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, گئے, اپنا کچھ نہیں تھا ان کے پاس, وہ ہتھیار تھے لڑائی کے, زرہ بختر ذوالفقار جو کچھ بھی کہا جاتا ہے, اٹھایا اور مارکیٹ میں گئے, بازار میں. وہاں دیکھا سیدنا عثمان غنی آ رہے تھے. کہنے لگے علی کیا بات ہے, کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے کہ یہ بیچنے جا رہا ہوں. کہا کیوں؟ کہا شادی کرنی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی بیٹی سے, اور مہر دینا ہے. تو حضرت عثمان, ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے حضرت عثمان کون تھے؟ مالدار تھے, غنی تھے, ماشاءاللہ ان کا لقب تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دو بیٹیوں کے, ایک بیٹی انتقال کی, دوسری بیٹی آپ نے دی تھی حضرت عثمان غنی کو. سمجھ گئے یہ ساڑھو بننے والے ہیں ہم زلف. کہنے لگے علی ایسا ہے, بیچنے جا رہے ہو, مجھے بیچ دو. کہنے لگے کوئی بات نہیں, آپ ہی لے لو. وہ لے لیا حضرت عثمان غنی نے. محبت دیکھیں, اور کتنے میں بیچو گے؟ اتنے میں. اتنا پورا پیسہ ان کو دے دیا, کوئی بھاؤ تاؤ نہیں, جتنے میں اتنا دے لے لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں آئے, شادی ہو رہی ہے. سنو, باپ اپنی بیٹی کی شادی کر رہا ہے, دولہا بھی کھڑا ہوا ہے, گھری کا دولہا. اللہ کے نبی نے دامن پھیلائے, حضرت علی نے دینار اور درہم جو بھی ملے تھے لا کے دامن میں رکھا. سردار امام الانبیاء, سردار دو جہاں, اللہ کے بعد جن کا رتبہ اور مقام ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے, وہ اپنی بیٹی کی شادی یوں کر رہے ہیں. یہ سیرت کا نمونہ ہے. اس سیرت کو کون فالو کرے گا؟ بولو. آپ اہل الحدیث ہیں, اپنے آپ کو اہل الحدیث کہتے ہیں, تو اسے کون اپنائے گا؟ آپ بتاؤ. یہ جہیز کا لینا دینے والا بھی حرام کر رہا ہے, کیونکہ وہ اپنے بیٹوں کا حق مار کر بیٹی کو دے رہا ہے. بیٹوں کا حق ہے, اور لینے والا تو ہے ہی ہے, حرام خوری کر رہا ہو. اس لیے جب تک یہ تمہارے پاس رہے گا, یاد رکھو, حرام مال کھاؤ گے, جنت میں نہیں جاؤ گے. اور یہ حقوق ہیں جن جن لوگوں نے لیا ہے, وہ اپنے اپنے سسر کو جا کے واپس کر دو عزت کے ساتھ. یہ نہیں کہ آئندہ نہیں لوں گا, نہیں.